السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جا رہے تھے، دو لوگ لڑائی کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا، دوسرا شخص جو تھا وہ قبطیوں فرعونیوں سے تعلق رکھتا تھا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سوچا کہ یہ لڑ رہے ہیں، معلومات حاصل کی، کیوں چھڑانے میں لڑائی سے بچانے کے چکر میں ایک کو ایک مکہ مار دیا، اور جس کو مارا اس کا کام تمام ہو گیا، وہ اس دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، اس دنیا میں وہ باقی نہیں بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مارنے کے لیے صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس مارنے کا طریقہ بھی جاننا ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محض بچانے کے چکر میں مارا، لیکن مارنے کے بعد کیا ہوا، اس کا کام ہی تمام ہو گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی سیلف ڈیفنس میں ضرورت پڑی ہے تو اپنا ہاتھ اٹھایا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے درمیان مقابلہ کروایا ہے، مقابلہ کروانے کے بعد ہی ان کو جنگوں میں اور میدانوں میں شرکت کروائی ہے۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے دو بچے تھے، معاذ اور معوذ، بعد میں ان کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن علیحدہ کی، لیکن اس کو پٹخ دینے والے اور میدان جنگ میں پچھاڑ دینے والے یہ دونوں بچے ہی تھے، معاذ اور معوذ۔ بہرکیف مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ عمل کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مدرسوں میں یا تعلیم گاہوں میں سکھلائی جا رہی ہے، ہر جگہ اس کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کا خیال کرنا جتنا جلدی ہو جائے، لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے، اتنا ہی اچھا ہے۔ چونکہ جسمانی صحت کا تعلق تعلیم کے عمدہ ہونے میں بالکل لازم ہے، ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ جس قدر صحت اچھی ہوگی اس قدر تعلیم حاصل کرنے میں سہولت ہوگی، اور صحت اگر خراب ہوئی تو تعلیم بھی ناممکن ہوگی۔ اس لیے صحت اور تعلیم دونوں ضروری ہے، اور موجودہ حالات میں جو دنیا میں ہے اس میں سیلف ڈیفنس ہر آدمی کو آنا چاہیے، اپنا بچاؤ اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ جسمانی طور پر بھی آدمی اپنے آپ کو اس طرح بنا لے کہ ہر جگہ اپنے آپ کو بچا سکے، اور تعلیمی طور پر بھی اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھے کہ دوسروں کے سامنے کبھی اسے زیر نہ ہونا پڑے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ابھی اس چھوٹے سے پروگرام کو دیکھ کر جو مجھے خوشی حاصل ہوئی، اس خوشی کے بنیاد پر میں نے یہ دو چار لفظ کہے۔ آپ سے دو درخواست کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ صحت کے لیے کوشش کرے، اس میں کھانے پینے اور اس کے علاوہ ٹہلنے اور چلنے پھرنے کی جتنی ضرورت ہے اتنی مقدار روزانہ اس کو اتنا ہی استعمال کرے۔ خاص طور پر ورزش کا معاملہ ہمارے یہاں بہت کمزور ہے۔ کھانے پینے کا حال تو یہ ہے کہ مسلم محلوں میں سب سے زیادہ ہوٹلیں ہیں، کھانے پینے کا حال یہ ہے، لیکن ورزش کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح ورزش نہیں کرتے۔ سب سے بہترین ہے کہ آدمی اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ورزش کرے۔ اگر کچھ نہیں مل پاتا ہے، موقع نہیں ہے، تو سب سے بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ سوئمنگ کرے، کوشش کرے، کچھ نہ کچھ ورزش ہوتی رہے گی۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، آدمی کو اپنی حفاظت کا طریقہ جاننا یہ بھی ضروری ہے۔ آج کے حالات میں آئندہ نسلوں کے ساتھ جو کچھ پیش آنے والا ہے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں، بچے جو ہے مقابل میں ڈلے لے کر کے فوج سے لڑتے ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ ان میں صلاحیتیں ہیں. ہم صلاحیت پیدا کر لیں تو ہمیں بھی کوئی خطرہ نہیں رہے گا, کوئی کسی بھی طرح کا حملہ نہیں کر سکے گا. اللہ ہم سب کے اندر صلاحیتیں پیدا فرمائے. بس دعا پڑھ لیجئے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.